أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع فرمان کیا ہے تاکہ اس میں کشتی اس کے حکم سے چلا کرے اور تاکہ تم اس کے فضل کی جستجو کرو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو ملا کر تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان سے فرمائیے کہ ان لوگوں کو بخش دیں جو اللہ تعالیٰ کے ایام کی امید نہیں رکھتے تاکہ وہ کسی قوم کو ان کے اعمال کی سزا دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ثم إلى ربكم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی اور حکومت بخشی اور نبوت سے بھی نوازا، اور ہم نے انہیں بہترین، عمدہ اور پاک چیزوں کا رزق دیا اور انہیں اہل عالم پر برتری عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ
ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اور انہیں امر الہی سے روشن دلیلیں دے دی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو آپس کی ضد سے، اور اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بے شک آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو ایک صحیح اور پختہ طریقے پر رکھا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس کی اتباع کریں اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا۔ یا رسول اللہ یہ لوگ اللہ تعالی سے آپ کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور ظالم لوگ تو بے شک ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا کارساز ہے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ باتیں لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی ہیں اور یقین والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں، رحمت بھی۔ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں کیا انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہے، بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا صلہ دیا جائے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه
وجعل على بصره غشاوة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی خواہش اور ہوس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کانوں اور دل کو بند کر دیا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون اس کی رہنمائی کرے گا؟ تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اور انہوں نے کہا ہماری زندگی بس یہ دنیا ہی کی ہے، ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں، اور بس یہ زمانے کی رو ہی ہے جو ہمیں ہلاک کیا کرتی ہے. انہیں اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض ان کے گمان کی باتیں ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی حجت صرف یہی ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن کے لیے جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ تعالی کے پاس ہے اختیار آسمانوں اور زمین کا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو اس روز باطل پرست نقصان میں رہیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ سر نہوڑائے بیٹھا ہے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا
گروہ کو اس کی کتاب کی جانب بلایا جائے گا. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. تم جو کچھ عمل کیا کرتے تھے آج تمہیں اس کا صلہ دیا جائے گا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سبھی باتیں برحق کہہ دیتی ہے. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تم جو بھی عمل کرتے تھے ہم درج کرتے رہتے تھے. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. سو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں شامل کر لے گا. یہی واضح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں تو تم بڑے بنتے تھے اور تم گناہگار لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہا کرتے تھے ہم از خود نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. ہمارے خیال میں تو یہ محض گمان ہی ہے، ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور وہی انہیں لپیٹ میں لے لے گی جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ. اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم آج کے دن کی حاضری کو فراموش کر چکے تھے اسی طرح آج ہم تمہیں فراموش کرتے ہیں. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ
فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالی کی آیات کا مذاق اڑایا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا. تو آج کے دن نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے نہ انہیں چھٹکارا مل سکے گا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو سبھی خوبیاں اللہ تعالی کی ہیں، آسمانوں کے پروردگار کی، زمین کے پروردگار کی، اہل عالم کے پروردگار کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریا ہے اور وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، کتاب اللہ تعالی غالب حکمتوں والے کے ہاں سے اتاری گئی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے برحق پیدا کیا ہے اور ایک مدت معین کر کے. والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور کافر اسی سے منہ پھیر لیتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی جائے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کوئی سانجھ ہے. ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کسی علم کی کوئی روایت ہی لے آؤ. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم
اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے پکارے جو قیامت کے دن تک اسے جواب نہ دے سکے، اور وہ ان کی آواز ہی سے بے خبر ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور لوگ جب جمع کیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی بندگی سے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب انہیں ہماری روشن اور واضح آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کافروں کے پاس حق پہنچتا ہے تو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے اگر میں نے گھڑ لیا ہو تو تم اللہ تعالی کے سامنے میرے لیے کسی اختیار کے مالک نہیں ہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، تم جن باتوں میں ڈوبے رہتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان وہ حاضر و موجود بہت ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے میں سارے رسولوں سے الگ کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، اور میں از خود معلوم نہیں کیا کرتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ مجھے تو وحی سے بتایا جاتا ہے اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اور میں کھلا اور صاف ڈرانے والا ہی ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالی کے ہاں سے ہو اور تم اس سے کفر کرو، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ اسی طرح کی گواہی دے چکا تو وہ تو ایمان لے آیا، لیکن
تم اکڑ گئے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالموں کی قوم کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، اور کافروں نے اہل ایمان سے کہا اگر یہ بہتر ہوتا تو اس کے لیے وہ ہم پر سبقت نہ لے جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی اس لیے کہیں گے کہ یہ تو بڑی پرانی گھڑی گھڑائی بات ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، رہنما بھی رحمت بھی۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی، زبان عربی، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور خوشخبری نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہا کریں گے، یہ جزا ہے اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف ہی اٹھا کر اسے جنم دیا۔ وحمله وفصاله 30 شهرا، اور بچے کا پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے کا ہے۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي
أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. یہاں تک کہ وہ پوری جوانی تک پہنچا اور 40 برس کی عمر تک پہنچا تو کہا اے میرے پروردگار مجھے ہمت دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے نوازا اور میرے ماں باپ کو بھی، اور یہ کہ میں کوئی ایسا اچھا کام کر لوں جس پر تو راضی ہو جائے اور میرے لیے وہ درستی احوال عطا فرما کہ میری اولاد میں جائے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. بے شک میں نے تیری ہی جانب توجہ کی ہے اور بے شک میں مسلمانوں سے ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے بہترین عمل کو قبول فرماتے ہیں اور جنت والوں میں ان کی تمام تقصیروں سے درگزر کر جاتے ہیں. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ان سے یہی وعدہ کیا جاتا تھا، یہی بڑی سچائی کا وعدہ. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے تم دونوں کا برا ہو، تم مجھے بار بار اس بات سے ڈراتے ہو کہ مجھے نکال دیا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت زمانے بیت چکے ہیں. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور اس کے ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے او تو ایمان لے آ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس پر وہ کہتا ہے یہ تو فقط گئے لوگوں کی داستانیں ہیں. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. یہی وہ لوگ ہیں کہ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں ان پر اللہ کی بات سچی ثابت ہو چکی ہے. انہم کانوا خاسرین. بے شک وہ نقصان والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ
اور سب کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہوں گے، اور تاکہ ان کے اعمال انہیں پورے پورے عطا فرمائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کافروں کو دوزخ کے سامنے پہنچایا جائے گا، أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم اپنی ساری اچھی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں لے گئے تھے اور تم نے ان سے فائدے اٹھائے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو آج تمہیں ذلت کا عذاب اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ تم زمین میں ناحق اکڑتے تھے اور برائیاں کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور قوم عاد کے بھائی کی بات کرو جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور ایسی نصیحتیں ان سے پہلے بھی گزر چکی تھیں اور بعد بھی۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ انہوں نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ باتیں گھر گھرا کے ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دیں؟ تو لاؤ، اگر سچے ہو تو جس سے ڈراتے ہو وہ لے ہی آؤ۔ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ آپ نے فرمایا بے شک حقیقت کا علم اللہ تعالی کے پاس ہے، اور میں تم تک وہ بات پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ ہاں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم نادانیاں کرنے والے لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ سو جب انہوں نے عذاب کو سامنے دیکھ لیا کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف بڑھتا پھیلتا چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے، ہم پر کھل کے برسے گا۔ بل هو ما استعجلتم
نہیں، یہ وہ ہے جس کے لیے تم بڑی جلدی چاہ رہے تھے۔ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ یہ تو جھکڑ ہے جس میں درد انگیز عذاب ہے۔ یہ ہر شے کو اپنے پروردگار کے حکم سے تہس نہس کر دے گا۔ تو اگلی صبح ان کی یہ حالت تھی کہ بس ان کے ویران کوٹھے باقی رہ گئے تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين۔ مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے انہیں اتنا کچھ دیا تھا کہ تمہیں اتنا کچھ نہیں دیا۔ ہم نے انہیں کان دیے تھے، آنکھیں دی تھیں اور دل دیے تھے، لیکن ان کے کان ان کے کسی کام نہ آئے، نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اور جس شے کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے تمہارے گردا گرد کی بستیوں کو تباہ کر دیا تھا، اور اپنی نشانیاں بار بار لے کر آئے تھے تاکہ وہ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ تو ان کی کیوں نہ مدد کی انہوں نے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خیال قرب سے کئی خدا بنا لیے تھے۔ بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ وہ سب تو ان سے گئے، اور یہی تھا حاصل ان کے جھوٹ کا اور جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کی جانب جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا تاکہ قرآن مجید کو سن پائیں، تو وہ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے بالکل چپ کے رہو۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنے لوگوں کے ہاں گئے اور انہیں نصیحت کرتے رہے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم ایک کتاب حق سن کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، حق کی جانب رہنمائی کرتی ہے اور صحیح سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالی کی جانب بلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو قبول کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں درد انگیز عذاب سے امان دے دے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو کوئی اللہ کی دعوت دینے والے کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں، اور نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے جی نہیں چھوڑ بیٹھا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ بے شک ہر شے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ۔ اور اس روز کفر کرنے والوں کو دوزخ کے سامنے کیا جائے گا، بتائیے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ کہیں گے ہاں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے،
فرمائے گا تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مزے لیتے رہو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح پہلے بڑی ہمتوں والے رسول صبر کرتے رہے، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ چاہیں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار۔ جس روز وہ سب کچھ سامنے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یوں ہوگا جیسے وہ دن کی ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرے۔ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بات پہنچ گئی، تو کیا برے لوگوں کے سوا بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بڑا رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا، جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کے پروردگار کے ہاں سے حق ہیں، ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ان کے احوال کو بہتر بنا دے گا۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی لوگوں کے لیے ان کے کام کی باتیں یوں ہی واضح فرماتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم۔
اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی. والحمد لله رب العالمين. اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے.